اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعد وفات پانے والے اکابر کے جنازے میں عوام و خواص کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے زید یہ گمان کرتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ کچھ ایسی بات ارشاد فرمائیں جس سے زید کی بدگمانی ختم ہو جائے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا مجمع ہو جنازے میں تو یہ آدمی کے مقبول ہونے کی اور اس کے اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ تو بے شک بڑی تعداد میں اہل ایمان جنازے میں شریک ہوں تو یہ اپنی جگہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اصل مدار جنازے میں افراد کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ آدمی کی مغفرت اور قبولیت کا اصل مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ لہذا جس شخص کی زندگی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے بہترین گزری ہے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں نہیں بٹھانی چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ مومنین اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی کا انتظام ہوگا۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ مضمون وارد ہے، اور یہ موجودہ زمانے میں مختصر افراد کا شریک ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دور نبوت سے، دور صحابہ سے، دور تابعین سے اور بعد کے ادوار میں بھی بہت سی مثالیں ایسی مل سکتی ہیں کہ جس میں جنازے میں لوگوں نے بہت کم شرکت کی کسی وجہ سے۔ مثال کے طور پر خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خود پیغمبر علیہ السلام نے متعدد احادیث میں جنت کی بشارت سنائی ہے، ایسے حالات میں ان کی شہادت ہوئی کہ بمشکل تمام 17 افراد آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور راتوں رات آپ کو بقیع کے باہری حصے میں دفن کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ حصہ باہر تھا، اب تو اندر ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بہت کم لوگ شریک ہوئے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے میں کوئی کمی ہو گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بات تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہ جنازے میں صرف گھر کے افراد شریک ہوئے اور راتوں رات آپ کو دفن کیا گیا دشمنوں کے خطرے سے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے قریب ایک دیہات میں مقیم تھے، اور جب ان کی وفات ہونے لگی تو یہ خطرہ ہوا گھر کے لوگوں کو کہ جنازہ کون پڑھائے گا، کوئی آس پاس تھا نہیں۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک جماعت آئے گی اور وہ میرا جنازہ پڑھے گی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں قافلہ آیا مختصر، اور اس میں بعض اکابر صحابہ بھی تھے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ تو ایسے اور بھی بہت سے واقعات مل سکتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کشتی میں انتقال ہو گیا، وہیں دریا میں ڈالنا پڑا اب ان کی نعش کو، اور جتنے بھی افراد تھے کشتی میں بس وہی جنازہ پڑھ سکے۔ پہلے قافلے چلا کرتے تھے
جنگل بیابان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو چند افراد نے جنازہ پڑھ لیا، تو یہ چیزیں کسی آدمی کے مقبول یا نامقبول ہونے کی اصل علامت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے یہ طاعون کے درجے میں ہے، جیسے طاعون پھیلا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے طاعون سے انتقال کرنے والے کو اخروی اعتبار سے شہید کے درجے میں رکھا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ المطعون شہید، اس لیے یہ افراد جو اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔